یہ بیر غرس ہے۔ وفا الوفا صفحہ نمبر 980۔ ابراہیم بن اسماعیل مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میعاد کی رات جنت کے کنوؤں میں سے کسی کنویں پر صبح کی ہے، تو صبح آپ بیر غرس پر پہنچے اور اس کے پانی سے وضو فرمایا، اپنا لاب دہن شریف اس میں ڈالا، اور کسی نے شہد کا ہدیہ پیش کیا تو آپ نے وہ بھی اس میں ڈال دیا، اور وصال مبارک کے وقت اسی کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا۔ یہ خاک شفا کا میدان بھی ساتھ ہے، جو وادی بطحان میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کی خاک کو شفا قرار دیا ہے، اور یہ پاکستانی سکول بھی ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، جب میں انتقال کر جاؤں تو مجھے میرے کنویں بیر غرس کے 7 مشکیزوں سے غسل دینا۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1468۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا کنواں بیر غرس ہے اور یہ جنت کے چشموں میں سے ہے، اور اس کا پانی سب سے زیادہ پکیزہ ہے۔ طبقات ابن سعد۔ یہ کنواں مسجد قباء کے مشرق میں تقریباً نصف میل کے فاصلے پر ہے۔ المطری کے بیان کے مطابق اسے 8ویں صدی ہجری میں دوبارہ کھودا گیا تھا۔ ابواب تاریخ مدینہ ازلی حافظ صفحہ نمبر 129۔ یہ باغ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزادی کی خاطر یہاں 300 کھجور کے پودے لگائے تھے اور برکت کی دعا کی تھی۔ آپ کی دعا کی برکت سے 1 سال میں پھل آ گیا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 618 میں درج ہے۔ سیرت ابن حشام، طبقات ابن سعد، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 350 سال ہوئی ہے، اور انہی کے مشورہ سے غزوہ خندق کھودی گئی تھی۔ اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگائے تھے، علامہ منظور شاہ صاحب ساہیوال والے لکھتے ہیں اپنی کتاب مدینہ الرسول کے صفحہ نمبر 309 پر کہ وہ ان درختوں میں سے 2 درخت 75 تک موجود تھے، لیکن 76 میں یہ دونوں درخت کاٹ دیے گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان درختوں کی کھجوریں کھائی ہیں، ان کی گٹھلیاں پاکستان میں لے گیا۔ ساہیوال اپنے مدرسہ میں جامعہ فریدیہ میں وہ گٹھلیاں لگائیں تو اللہ کے فضل سے درخت اگ گئے اور ان میں پھل بھی لگ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں جہاں نبی کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو جنتی پہاڑ قرار دیا ہے، بیر غرس کو جنتی کنواں قرار دیا ہے۔ جب سے پڑے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے پڑے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت سے بڑھ گیا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ۔ مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب وفا الوفا صفحہ نمبر 851، مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191 میں ہے کہ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اس کا دوسرا نام مسجد سجدہ بھی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے متصلہ دروازہ سے باہر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ آپ الاسواق کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر ایک طویل سجدہ کیا۔ میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی روح قبض فرمائی ہے، اب میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، تو میں آپ کی جدائی کے تصور سے غمگین ہوا اور رو پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مجھے پاس بلا کر پوچھا کیا بات ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے طویل سجدہ کیا، میں نے یہ گمان کیا تھا کہ آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب جو آپ پر درود پڑے گا میں اس پر درود پڑھوں گا،
اور جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلام پڑھوں گا، لہٰذا میں نے اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مسجد اجابہ ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2890 کتاب الفتن میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور صحابہ اکرام نے بھی ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اپنے رب سے بہت طویل دعا کی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا تھا، اللہ تعالی نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں اور ایک چیز سے مجھے روک دیا۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالی نے مجھے یہ چیز عطا کر دی۔ میں نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرے، اللہ تعالی نے مجھے یہ چیز بھی عطا کر دی۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، اللہ تعالی نے مجھے اس سوال سے روک دیا۔ تیسری دعا سے روکنے میں آپ کی فضیلت اور عظمت کا اظہار ہے، کیونکہ مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں کا ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور اللہ تعالیٰ کے علم کے خلاف ہونا محال ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے منع فرما دیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کی دعا کریں اور وہ قبول نہ ہو، کیونکہ آپ کی دعا کا قبول نہ ہونا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ترکی ریلوے اسٹیشن کے اندر مسجد ہے جس کو مسجد صوفیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، یہاں تک کہ ہم حرہ یعنی ایک محلہ سقیہ میں پہنچے۔ یہ زمین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی لاؤ، اور پھر قبلہ رو کھڑے ہوئے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور خلیل تھے، انہوں نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی، میں تیرا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تجھ سے اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے سا اور مد یعنی وزن کے پیمانوں میں مکہ کی مثل برکت عطا فرما، ہر برکت کے ساتھ 2 برکتیں دے، اے اللہ ہمیں مدینہ سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت تو نے ہمیں مکہ کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3914 کتاب المناقب باب فضائل المدینہ المنورہ، وفاء الوفاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 843، مسند احمد بن حنبل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیوت سقیہ سے میٹھا پانی منگوایا جاتا تھا، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 24172۔ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلہ سے بارش کی دعا مانگی تھی اور کہا اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں
ہم پر بارش برسا، چنانچہ ان پر بارش ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1010 کتاب الاستسقاء۔ علامہ شوکانی غیر مقلدین کے امام نے اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صالحین امت یعنی اولیاء کرام کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی مانگو وسیلے سے نبی کے، مانگو اس وسیلے سے کرم اور بھی بالا ہوگا۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد منارتین ہے جو امبریا روڈ پر واقع ہے، یعنی میقات کو جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین، دو پہاڑیوں کا نام ہے، یہ مسجد ان کے قریب ہونے کی وجہ سے منارتین کہلاتی ہے۔ اب اس کے 2 مینار بھی بنا دیے گئے ہیں۔ یہ طریق امبریا پر 2 پٹرول پمپوں کے درمیان ہے۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن بولا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہاجرین اولین کے ساتھ منارتین کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک بدبودار مردہ بکری پڑی تھی، تو صحابہ نے اپنے ناک پر کپڑے رکھ لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے مالک کے نزدیک کتنی قدر والی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کسی کے نزدیک بھی کوئی قدر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے جتنی یہ اپنے مالک کے نزدیک بے قدر ہے۔ اللہ وفاء الوفا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 878۔ اسی کی مثل مسلم میں بھی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2957۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں دل مت لگانا اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا دنیا کے پیچھے لگ کر۔ ارشاد فرمایا اے ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ کے نزدیک، دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو کبھی پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجو، مسلم شریف۔ فرمایا کہ دنیا آخرت کے نسبت ایسی ہے جیسے کہ ایک دریا ہے، کہ دریا میں اگر انگلی ڈبوئی جائے پھر اس کو واپس اٹھایا جائے تو دیکھیں کہ کیا چیز اس کے ساتھ پانی میں سے کیا چیز اس کے ساتھ آتی ہے۔ یعنی اس لحاظ سے آخرت کی نسبت سے دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ دنیا میں دل نہیں لگاتے، دنیا میں غرق ہو کر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم کہ یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یا رسول اللہ۔ فرشتہ روز کرتا ہے منادی
چار کوٹوں میں اللہ محلہ اونچیاں والے تیرا گور ٹھکانہ ہے اللہ اکبر. سونے والے اپنے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے یا نہ اٹھے. یہ مسجد منارہ